29 میں سے ہم 2 نے ہائی اسکول کیا. ایک میرا دوست محمد یاسین، وہ نیوی میں سپاہی بھرتی ہوا، اور میں شہباز گل، جس نے سوچا کہ آگے مزید پڑھنا ہے، اور میں نے آگے مزید پڑھا. تو یہ پرائمری اسکول کے ہم 30 دوست تھے. تو مجھے وہ اپنے 28 دوست یاد آ رہے تھے کہ کیا ان کی جو آج میرے سے توقعات ہوں گی امریکہ کی دوسری بڑی یونیورسٹی میں پڑھانے کی، انہیں شاید پتہ نہیں ہوگا کہ میں وہاں پڑھانے جا رہا ہوں، لیکن اگر میں فیل ہو گیا تو ان 28 کو بھی میں فیل کروں گا، کیونکہ ان کے کندھوں کے اوپر چڑھ کے ہی میں وہاں تک پہنچا تھا. تو جب آپ کی کامیابی آپ کو کہیں پہ ملتی ہے تو یاد رکھیے گا کہ آپ کے بہت سارے اپنوں کی ناکامیاں اور قربانیاں ملا کے آپ کو اس اسٹیچر تک پہنچاتی ہیں جہاں پر آپ کامیاب ہوتے ہیں. سو ڈاکٹر صاحب سے میں کئی طرح سے ریلیٹ کر سکتا ہوں. اس لیے میں نے جب یونیورسٹی میں مجھے یہ پتا چلا کہ یہاں 18,000 اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، جب مجھے یہ پتا چلا کہ یہاں پہ سینٹر آف پیس بھی بنایا گیا ہے، اور سب سے بڑھ کے جب میں ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہا تھا تو ٹو مائی اسٹانشمنٹ مجھے یہ بھی پتا چلا کہ آپ گیمنگ میں بھی ڈگری کروا رہے ہیں یہاں پہ، جو کہ فیوچر ہے اپنی یوتھ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، نہ صرف علمی میدان میں بلکہ معاشرتی نظام میں بھی. آج آپ کے بچے کوئی فوت ہو جائے تو پوچھتے ہیں کہ اس کی چتا کب جلانی ہے. آپ نے نہیں انہیں بتایا ہوتا ہے. وہ جو ڈرامے دیکھتے ہیں اس سے وہ پوچھتے ہیں. کسی کی تصویر بڑے کی لگی دیکھتے ہیں، کسی پریزیڈنٹ کی، پرائم منسٹر کی، وہ پوچھتے ہیں ان کا راجا ہے. سو آپ کا زبان و بیان، آپ کی جو آپ کا بود و باش ہے، جو آپ کا کلچر ہے، آپ کے یوفمزمز ہیں، وہ تمام آپ کی جنریشن میں چینج ہو رہے ہیں کارٹونز کے تھرو، گیمز کے تھرو، اور وہ اتنا سٹل ہو رہا ہے کہ آپ کے بچے کو آپ کے پہلو میں بیٹھا کوئی آپ کی ثقافت کے خلاف پڑھا رہا ہے، کوئی آپ کے رجحانات کے خلاف پڑھا رہا ہے. آپ کی تو تربیت یہ ہوئی ہے کہ آپ کی دادی اماں جتنا مرضی کھانسیں، آپ کے والد نے رات ان کو پوچھنا ہی پوچھنا ہے. لیکن کئی سوسائٹیز میں اس کھانسنے کو بچوں کے لیے انٹرپشن قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ بچے صحیح طریقے سے سو نہیں سکیں گے اور اگلے دن وہ صحیح طریقے سے اسکول نہیں جا سکیں گے. اس لیے دادی اماں کا اولڈ ہاؤس میں بھیجنا بہت ضروری ہے. سو آپ کے پہلو میں آپ کا جو کلچر ہے، آپ کا جو ویری بیسک سٹرکچر ہے جس پہ آپ کھڑے ہیں، آپ کے پہلو میں بیٹھا آپ کے بچے کو کچھ سکھا رہا ہے، پڑھا رہا ہے، اور آپ اپنا کام کر رہے ہیں. اماں اپنے کچن میں کام کر رہی ہے بچے کی، یا وہ اپنے کمپیوٹر پہ کام کر رہی ہیں، فون پہ کام کر رہی ہیں، ڈرامہ دیکھ رہی ہیں، اور بچہ ایک دیار غیر کی معاشرت، ثقافت، جس کا پیرنٹس کو بھی پوری طرح سے علم نہیں ہے، اس کو سیکھ رہا ہے. تو اس لیے میں بہت خوش ہوا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ آپ نہ صرف جو ایک ٹریڈیشنل وے آف ایجوکیشن ہے اس پہ فوکس کر رہے ہیں اس یونیورسٹی میں، بلکہ وہ تمام تقاضے جو آج کی ماڈرن زندگی ہم سے کرتی ہے، آج کے ماڈرن چیلنجز ہم سے کرتے ہیں، ان سب کو آپ پورا کرنے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں. اکثر آپ گلوبلائزیشن کا ورڈ سنتے ہوں گے اور پھر گلوبل ولیج کا ورڈ سنتے ہوں گے. اب آپ نے کتابوں میں پڑھا بھی ہوگا گلوبل ولیج. اس کو کیوں کہتے ہیں گلوبل ولیج؟ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ کو اس سے سمجھ آئے گا. جب میں چھوٹا تھا تو ہمارے گاؤں کے ارد گرد کپاس کی فصل بوئی جاتی تھی. کسان وہ فصل بوتا تھا، پھر گاؤں سے زیادہ تر ایسے لوگ جن کی زمین نہیں ہوتی تھی، غیر کاشتکار، ان کی خواتین جا کے وہ کپاس چنتی تھی. پھر وہ کپاس لا کے ایک بابا جی ہوتے تھے، غلام نبی ان کا نام تھا، ان کے پاس لائی جاتی تھی. وہ اسے ہاتھ سے دھلتے تھے. میں اتنا پرانا نہیں ہوں، آپ سمجھ رہے ہوں گے میں آپ کو 40s کی باتیں بتا رہا ہوں. ہمارے گاؤں بہت پیچھے تھے، ابھی تک پیچھے ہیں بہت. تو وہ ہاتھ سے دھلتے تھے، کوئی مشین نہیں تھی. میں 9 سال کا تھا جب پہلی دفعہ میں نے بلب دیکھا، بجلی دیکھی، الیکٹریسٹی دیکھی. تو وہ ہاتھ سے اسے دھلتے تھے، اس کا ریشہ بناتے تھے، پھر وہ چرخے کے اوپر اس کا دھاگا بنتا تھا. پھر دھاگے سے ہمارے گاؤں
ہمارے ہی محلے میں ساتھ رہنے والے بابا حسین جو جلاحہ تھے، وہ اس کا تانا بنتے تھے، ادھر سے ادھر جاتے تھے پورے محلے میں، ادھر سے ادھر آتے تھے. وہ کوئی 100 میٹر لمبا تانا ہوتا تھا. پھر اس کے اوپر وہ ڈفرنٹ قسم کی لیئرز لگاتے تھے اس کو سٹرونگ کرنے کے لیے، کوئی سٹارچ کی، کوئی کسی اور چیز کی. پھر وہ وہیں پر کھٹی لگی ہوئی تھی ہاتھ سے چلانے والی. چاچا صادق ہوتا تھا، اس کے گھر میں وہ کھڈی لگی ہوتی تھی، وہاں پر وہ کپڑا بنتا تھا. تو یہ مثال آپ کو دینے کی، یہ تھا گلوبل ولیج. آپ کی پروڈکشن سے لے کے آپ کی فائنل پروڈکٹ آپ کی آنکھوں کے سامنے 2 گلیوں کے اندر پوری ہو رہی ہے. آپ کے وہ تمام جو اس میں کریکٹر ہیں اس میں انوالو ہیں. آج ٹیکنالوجی نے، ماڈرن وے آف کمیونیکیشن، ماڈرن وے آف ٹریولنگ نے پوری دنیا کو ایک گاؤں بنا دیا، ایک محلہ بنا دیا، جس کی وجہ سے ہم اسے گلوبل ولیج کہتے ہیں. ہم اس کے بہت قریب آ گئے ایک دوسرے کے. آج آپ گاڑیوں کی مینوفیکچرنگ، اس کی کیبلز ایک جگہ ہوتی ہیں، اس کی چیسز دوسری جگہ، ٹائر تیسری جگہ، اس کی سیلز کہیں اور، وہ سٹاک ایکسچینج پہ کہیں اور ہو رہی ہے، وہ اسمبل کہیں اور ہو رہی ہے، اور وہ سیل کہیں اور ہو رہی ہے. سو یہ چیلنج ہے کہ اب پوری دنیا، آپ محلے کے تو سارے لوگوں کو جانتے تھے، ٹائم زون بھی ایک تھا، لیکن اب آپ نے لوگوں سے کام کرنا ہے جن کا زبان و بیان ڈفرنٹ ہے، جن کا ٹائم ڈفرنٹ ہے. آپ کے ہاں رات ہے تو وہاں دن ہے، توقعات ڈفرنٹ ہیں، کام کرنے کا طریقہ ڈفرنٹ ہے، ایکسپیکٹیشنز ڈفرنٹ ہیں. سو آپ نے ان تمام چیزوں کے لیے اپنے آپ کو پریپئر کرنا ہے. لیکن کیا اسلام ہمیں اس کی ہیلپ دیتا ہے؟ ہمارا معاشرہ اس کی ہیلپ دیتا ہے؟ ہمیں اس کے لیے تاریخ پہ نظر دوڑانی پڑے گی. کیا اسلام نے تعلیم کو، یونیورسٹیز کو اہمیت دی پہلے دن سے؟ بالکل دی. شاید ہی کسی اور دین نے دی ہو جتنی اسلام نے دی. اگر ہم ہسٹری کے اوراق دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ الازہر جیسی یونیورسٹی 970 میں بنی، جب شاید اگر آج آپ آکسفورڈ کی بات کریں، اگر آج آپ کیمبرج کی بات کریں، تو وہ بھی جو آپ کو ہسٹری بتاتے ہیں وہ 1000 یا 1100 کی بتاتے ہیں. مراکش میں القرآن یونیورسٹی، اس ٹائم مدرسہ کہتے تھے، 859 میں بنی. اسی طریقے سے اگر آپ ماڈرن جو اسپیشلائز فیلڈز ہیں ان کے کالجز اور سکولز کی بات کریں، میں نے ابھی میری ٹائم افیئرز کی بات کی، اسپیس اسٹڈیز کی بات کی، پیس اسٹڈیز کی بات کی، تو انہی خد و خال پر اگر آپ لا کے کالجز دیکھیں اور ڈفرنٹ آئیڈیالوجیز کے ساتھ ان لا کالجز کو دیکھیں تو آپ کو امام ابن حنیفہ، امام شافی، امام مالک، امام ابن حنبل، آپ کو نظر آئے گا کہ اس ٹائم وہ یونیورسٹی لیول کی تعلیمات آپ کو دی جا رہی تھی. اگر آپ اس سے آگے بڑھ کے دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جب پوری دنیا میں عورت سیکنڈ گریڈ سٹیزن تھی. آج اکثر آپ کو سننے میں ملتا ہے امریکہ ہمیں عورتوں کے حقوق بتاتا ہے، برطانیہ ہمیں عورتوں کے حقوق بتاتا ہے. جہاں عورتیں آج سے 30 سال پہلے، 40 سال پہلے تک ووٹ نہیں ڈال سکتی تھی، وہ ہمیں عورت کے حقوق بتاتے، وہ کہتے ہیں آپ کی عورت کو ہم نے حقوق لے کے دینے ہیں. اور ہمارے ہاں بھی ایک چھوٹا 1% سے بھی کم لبرل طبقہ جن کے دن اور رات انہی کے ساتھ رہتے ہیں، وہ یہاں تو صرف فزیکلی ہوتے ہیں، ایموشنلی، مینٹلی، انٹلیکچولی، سائیکولوجیکلی انہی کے ساتھ بستے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ حقوق انہوں نے ہی آ کے لے کے دینے ہیں. یہ کنہوں نے حقوق لے کے دینے ہیں؟ اس سوئٹزرلینڈ نے لے کے دینے ہیں جنہوں نے 1970 تک اپنی عورت کو ووٹ کا حق نہیں دیا ہوا تھا. اس امریکہ نے لے کے دینے ہیں جہاں پر عورت کے حقوق نہیں تھے آج سے چند دہائیاں پہلے. اور اسلام نے کیا کیا، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اسلام نے آپ کے سامنے پیش کیا 12ویں صدی میں، یہ غور سے سنیے گا، 12ویں صدی میں ابن عسکر جنہوں نے بیش بہا کتابیں لکھی، وہ اپنی کتابیں لکھنے سے پہلے 80 سے زیادہ خواتین اساتذہ سے تعلیم یافتہ تھے. یہ میں 12ویں صدی کی بات بتا رہا ہوں. آج آپ اکثر
ڈرامے تو دیکھتے ہیں، ان میں ہم بڑے ڈفرینٹ پہلو دکھاتے ہیں، لیکن شاید آپ کو نہیں پتا کہ عثمان سلطان کی وائف ہرنگ سلطان جو تھیں، آپ انہیں ڈراموں میں اور روپ سے آج دکھایا جاتا ہے، انہوں نے عالم اسلام میں بہت بڑی خدمت کی جب انہوں نے بہت سارے مدرسے بنوائے،